مجھے تو وہ دن یاد ہے کہ یہ جو جوکر ہے رات کو لیٹ کر سپیچ کر رہا ہے اور 9-0 میں پورے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے ٹاپ کی رابطہ کمیٹی، دوسرے اہلکار، سیکٹر کمانڈرز، اور شراب پیتے 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 سو گیا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ فون کو کاٹ دے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ کہہ دے کہ بھائی آپ سو گئے، ذرا اٹھ کے خطاب ختم کر لیں۔ 2 گھنٹے کے بعد اٹھا کر کے، تو پھر کہا اچھا، وہ بھائی مصطفیٰ عزیز آبادی نے بولا بھائی آپ تو تقریر کر رہے ہیں، سارے حاضر ہیں؟ ابھی بھی حاضر ہیں؟ میں ہاں جا کھڑے ہوئے ہیں جی۔ ہاں تو ساتھیوں میں کہاں تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تو فاروق ستار نے ہاتھ کھڑا کرنا، بھائی آپ یہ کہہ رہے تھے، اچھا ہاں تو ٹھیک ہے، اور وہیں سے ایک نئی کہانی شروع۔ نیا اسکرپٹ چھوڑا کہیں تھا، نکل کہیں گئے آگے، کیونکہ بیچ میں تو نشہ تھا، بیچ میں نیند تھی، بیچ میں وہ گیپ تھا، تو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ ایک رات میں 2 سے زیادہ دفعہ بھی ہو چکا ہے۔ اور پھر اپنے ایک دن غصہ چڑھتا ہے تو کہتے ہیں میرے سیکٹر کمانڈر یہاں پہ ہیں جی، تو یہ رابطہ کمیٹی والے دیکھو تمہارے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ میرے ناکامیوں کے ذمہ دار ہیں، کیا تمہارے ہوتے ہوئے ہی ان کو ہونا چاہیے یہاں پہ؟ تم نے ان سے مارا نہیں، ان کو تم نے تھپڑ نہیں مارے، سوال نہیں پوچھا، لو جی اس پر دوڑے لگ گئی، باقاعدہ 9-0 کے اندر ہی دوڑے لگ گئیں، اور سارے اپنا رابطہ کمیٹی والے کو ٹوائلٹ کے اندر چھپ رہا ہے، کوئی پردے کے پیچھے چھپ رہا ہے، کوئی دیوار سے کود رہا ہے، سب کو کوٹ پڑی ہے، سب کو کوٹ پڑی بے انتہا۔ ایسے کونے پاسے سیکے ان کے کہ ان کو لگ پتا گیا، اور جن دوستوں کا، ساتھیوں کا، قربانیوں کا یہ کیش کرتا رہا، چاہے آپ لے لیں، لاسٹ میں اپنے جو آپ سمجھے تحریک کے جو پارٹنر تھے، جو بانی تھے، بانی برادر بانی وہی تھے، ڈاکٹر عمرانی، ان کو کس طرح سے اس نے قتل کروایا، کس طرح سے ساؤتھ افریقہ کے لوگ آئے تھے، قتل کیا انہوں نے، اور پھر اپنا یہ کس طرح بال بال اس کیس سے نکلا لنڈن کے اندر، پھر اسی طرح اور لوگوں کو کیا، خود ہی قتل کر کے ان کے اوپر رونا شروع ہو جاتا، جنازے پہ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو جاتا تھا، اور کہ ہائے یا اللہ ظالموں، مجھے لے لیتے، میری جان لے لیتے، میرے بھائی کی، میرے بچے کی کیوں لے گئے؟ تباہ کر دی اس نے نسل پوری کراچی میں، حیدرآباد میں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو مینیفیسٹو تھا ایم کیو ایم کا، وہ تو بہت اچھا تھا۔ جو اوریجنل مینیفیسٹو تھا وہ تو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی امپاورمنٹ کا تھا، تو کمال کا تھا، لیکن جب اس کی بنیاد میں پڑ گیا انسانی خون، جب اس کی بنیاد میں پڑ گئی قتل و غارت، جب اس کی بنیاد میں پڑ گئی ڈاکہ گیری، جب اس کی بنیاد میں پڑ گئی بوری بند لاشیں، مقابلے، گینگ وارز، تو پھر وہ جرمنی کی فاشسٹ پارٹی میں کنورٹ ہو گئی، وہی ایم کیو ایم جو ہے۔ اور جو فاشسٹ پارٹی نے کیا وہ آج فی زمانہ ایم کیو ایم نے کیا، کہ اگر ایک ٹی وی چینل نے خبر چلا دی کہ الطاف حسین جو ہے نا وہ صحیح نہیں کر رہا تھا اس کو، یا اس کی طبیعت خراب ہے، تو اس ٹی وی چینل پر دھاوا بول دیا، لوگوں کو مار پڑ گئی، گولی چل گئی، توڑ پھوڑ کر دی، سب کچھ کر دیا وہاں پہ، اور بے شرمی سے کیا، اور اون کیا۔ نہیں میں کیا کروں، میرے تو کارکنان جذباتی ہیں بھائی، تم میرے اوپر خبر چلاؤ کرتی ہے، رات کو نشے میں ہیں، خود ہی فون کر رہے ہیں، نیوز روم کے اندر فون آ رہا ہے الطاف حسین کا، پوچھ لیں جی او سے، پوچھ لیں ایئر وائز سے، پوچھ لیں کسی سے، سب کو پتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ آئیے نیوز کاسٹر کو دو، اب نیوز کاسٹر کو دے رہے ہیں، اب وہ نیوز تھی کہ مشرق وسطیٰ میں بحران آیا ہوا ہے، اور سڈنلی الطاف حسین براجمان ہو گئے، ہیلو، تو آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ اور وہاں سے نیا قطع شروع، ایک نیا مقطع شروع۔ جوکر نشئی سیڈسٹ، اپنی بیٹی اس کی بھاگ گئی گھر سے، کیونکہ اس نے اس کو بھی نہیں بخشا، اتنا ظالم آدمی تھا، جو اس کی بیوی نے طلاق نامہ لکھ کر دیا۔ اگر وہ طلاق نامہ آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔
کہ جس طرح سے اس کو خلا ملی، اور پھر اس کا یہاں تک ہوا کہ طلاق کے بعد ان کو نئی آئیڈینٹی ملی اور ری لوکیٹ کیا گیا، ان کو چھپا کر ان کو رکھا ہوا ہے، ان کا نہیں پتا کہ کس نام سے کس جگہ پہ وہ رہ رہی ہیں، کیونکہ ان کو اور پولیس کو یہ ڈر تھا کہ یہ بعد میں بھی ان کو چھوڑے گا نہیں، مارے گا۔ تو یہ جو اپنے بھائی کا رونا رو رہا ہے، یہ جو اپنے بھتیجے کا رونا رو رہا ہے نا، جس آدمی کا اس کو لگا کہ اس کی عزت شاید اب ہونے والی ہے، یا کل کو اگر میں نہ ہوا تو میری جائیداد کا یہ حقدار ہو سکتا ہے، اس کی آنکھیں سے نکال دی۔